السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 74 پڑھیں گے۔ باب کفارات من اتی اہلہ فی رمضان۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سبق کے آغاز میں دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کفارات من اتی اہلہ فی رمضان۔ جو شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھے اس کا کفارہ۔ وبه قال حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا سفيان قال مسدد قال حدثنا الزهري عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال تصدق به. فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. قال فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر أن يابو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا یا رسول اللہ ہلکت، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وما شانو کا، کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں رمضان میں یعنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس سے غلام خرید کر تو آزاد کر دے؟ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً، کیا تیرے پاس اتنا مال اسباب موجود ہے کہ جس سے تو ایک غلام خرید کر تو آزاد کر دے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تو پے در پہ 2 مہینوں کے روزے رکھ سکتا؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو بیٹھ جا۔ فوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھی۔ آپ نے فرمایا لے اس میں سے تو صدقہ کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مدینہ کی دونوں طرفوں کے درمیان ہمارے گھر سے زیادہ کوئی مستحق، کوئی فقیر نہیں ہے۔ اس جملے سے اس نے اس طرف اشارہ کیا کہ میں اور میرے گھر والے وہ بھوکے ہیں اور محتاج ہیں اور ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں، کہ صدقہ تو وہ کرے کہ جو خود غنی ہے اور محتاج نہ ہو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حتی بدت ثنایاہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ فرمایا اس میں سے اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ مسدد کی روایت میں بجائے ثنایاہ کے انیابہ کے الفاظ آتے ہیں۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث بمعنى، وزاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير۔ قال أبو داود رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن معتمر وعراق بن مالك على معنى ابن عيينة، زاد فيه الأوزاعي واستغفر الله۔ ابن شہاب زہری سے بھی یہی حدیث اسی طرح روایت کے ساتھ مروی ہے، البتہ اس میں یہ اضافہ ہے انما کان ھذا رخصۃ لہ خاصۃ فلو ان رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التکفیر۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ رخصت صرف اس کے ساتھ خاص تھی۔ اب اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جمع کرے گا، ایسا کرے گا یعنی جمع کرے گا، تو اس کو کفارے کی ادائیگی کے سوا کوئی چارہ لم یکن لہ بد من التکفیر، تو کفارہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ لیث
بن سعد اوزاعی منصور بن معتمر اور عراق بن مالک نے عیینہ کی حدیث کی طرح روایت کیا ہے، مگر اس میں اوزاعی نے مزید یہ بھی اضافہ کیا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، آپ نے اسے استغفار کا بھی حکم فرمایا تھا۔ تو جمہور ائمہ کے نزدیک کفارہ مرد اور عورت دونوں پر ضروری ہے، خیال رہے کفارے کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ضروری ہے، استغفار بھی ضروری ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، فأتي رسول الله بعرق في تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، اس نے وہی کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے، فضحک رسول اللہ حتی بدت انیابہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہوں، وقال لہو، اور اس سے فرمایا کل ہو تو ہی ان کھجوروں کو کھا لے۔ قال ابو داود رواہ ابن جریج عن الزہری علی لفظ مالک ان رجلا افطر وقال فيه او تعتق رقبة او تصوم شهرين او تطعم 60 مسکینہ۔ امام ابو داود نے کہا ہے کہ ابن جریج نے زہری سے مالک کے الفاظ کی طرح نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے روزہ توڑ ڈالا، یعنی روزہ توڑ ڈالا۔ اس روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غلام آزاد کر یا 2 ماہ کے روزے رکھ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، یہی کفارہ ہے روزے کا۔ وبه قال حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا وقال في كل أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله۔ جی یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا۔ آپ کے پاس کھجوروں کا تھیلا تھا جس میں تقریباً 15 صاع کھجوریں تھیں، 15 صاع کھجوریں تھیں۔ آپ کے پاس کھجوروں کا تھیلا ٹوکرا لایا گیا کہ جس میں تقریباً 15 صاع کھجوریں تھیں۔ اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کلہ انت و اہل بیتک، کہ تو کھا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، پھر ایک روزہ رکھ، یعنی قضا کے طور پر ایک روزہ تو رکھ لے، واستغفر اللہ، اور تو استغفار کر۔ جی اگلی روایت ہے ان عباد بن عبد الله بن الزبير حدث انه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه، فقال أصبت أهلي، قال تصدق، قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه، قال اجلس، فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه الطعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا، فقام الرجل فقال رسول الله تصدق بهذا، فقال يا رسول الله أعلى غيرنا، فوالله إنا لجياع ما لنا شيء، قال كلوه۔ جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان میں ایک شخص مسجد میں آپ کے پاس آیا اور بولا میں جل گیا، احترقت، یعنی مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے قیامت میں دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ بولا میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں جماع کر لیا، آپ نے فرمایا صدقہ دے دو، وہ بولا بخدا میرے پاس کچھ نہیں ہے اور نہ مجھے طاقت ہے، آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ذرا بیٹھ جا، بس وہ بیٹھا رہا، اتنے میں ایک شخص گدھے پر غلہ لادے ہوئے ہانکتا ہوا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این المحترق، این المحترق، کہ وہ جلنے والا کہاں ہے، پس وہ شخص کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا لے اس کو صدقہ کر، اس نے پوچھا کہ اپنے علاوہ کسی اور پر صدقہ کر دوں، اللہ کی قسم ہم تو خود بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ نے فرمایا تم ہی کھا لو،
وبه قال حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن الشهيد بهذا القصة قال فأتي بعرق فيه 20 صاعا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت سے مروی ہے کہ اس میں آپ کے پاس ایک تھیلا لایا گیا تھا جس میں 20 صاع کھجوریں تھیں. تو اس ترجمۃ الباب میں جو احادیث آئی ہیں ان احادیث میں رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے کھا لینے یا پی لینے کی صورت میں یا جماع کر لینے کی صورت میں تو اس کا کفارہ کیا ہے اس کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں. 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا پے در پہ روزہ رکھنا یہ اس کا کفارہ ہے. باقی جو ان احادیث میں سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے وہ خود سب سے زیادہ محتاج تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت اور اجازت دی. اسی لیے جمہور ائمہ کرام کا یہی متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ رخصت صرف اس شخص کے لیے خاص ہے. اب اگر کوئی شخص حالت صیام میں کوئی ایسا کام فعل کرتا ہے عمدن جان بوجھ کر جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے ذمہ کفارہ ہے. اس کے ذمہ کفارہ لازمی اور ضروری ہے اور کفارہ کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. آج کے دور میں دو ماہ چونکہ غلام تو ہے نہیں تو اس لیے مسلسل 2 ماہ پے در پہ روزہ رکھنا اس کے ذمے ہوں گے اور ایک اس دن روزے کی قضا بھی لازم ہو جائے گی. 2 ماہ 60 دنوں کا روزہ اور ایک دن یعنی 61 دنوں کے روزے اس شخص پر لازم اور ضروری ہو جائیں گے کفارے اور قضا کے طور پر. باب التغلیظ فی من افطر عمدا جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی سزا. عن عمارة بن عمير عن ابن مطوس عن أبي قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخص الله له لم يقضي عنه صيام الدهر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا جس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کے بغیر رمضان میں روزہ نہ رکھا تو ساری عمر کے روزے اس کی کمی کو پورا نہ کر سکیں گے. تو ساری عمر بھر کے روزے اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکیں گے. وہ بھی قال حدثنا احمد بن حنبل حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس قال فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود اختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن کثیر سلیمان کی حدیث کی طرح مرفوعاً روایت ہے کہ امام ابو داود کہتے ہیں کہ سفیان و شعبہ کے اختلاف ہے راوی کا نام ابن المطوس ہے یا ابو المطوس. باب من اکل ناسین روزے میں بھول چوک سے کچھ کھا پی لینا اس کا بیان. جی عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم فقال أطعمك الله وسقاك. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کہ میں نے روزے کی حالت میں کھا پی لیا بھولے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اللہ نے کھلایا اور پلایا یعنی تیرا روزہ نہیں ٹوٹا. باب تاخیر قضاء رمضان رمضان کے روزوں کی قضا میں تاخیر کرنا. رمضان کے روزوں کی قضا میں تاخیر کرنا. عن عائشة رضی اللہ عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ان كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه حتى ياتي شعبان. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ پر رمضان کے روزے واجب ہوتے تھے پھر میں
ان کو قضا نہ کر سکتی تھی یہاں تک کہ شعبان آ جاتا۔ میں ان رمضان کے روزوں کو قضا کرنے کی طاقت نہ رکھتی یہاں تک کہ اگلے سال کا شعبان آ جایا کرتا تھا۔ قضا کے روزوں میں وقت کا تعین نہیں کہ کب رکھے جائیں، جب موقع ہو رکھ لیے جائیں، لیکن بلا سبب تاخیر کرنا درست نہیں۔ ممکن ہے زندگی وفا نہ کرے اور روزوں کی قضا رہ جائے۔ حدیث بالا میں حضرت عائشہ کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ میں مشغولیت کی بنا پر روزے نہ رکھ پاتی تھی، یہاں تک کہ شعبان آ جاتا تو اس مہینے میں رکھتی تھی۔ جی اگلا ترجمہ الباب ہے، باب فی من مات علیہ صیام، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں، اس کا بیان۔ عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے جبکہ اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔ اگلی روایت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضاء عنه وليه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک نہ ہو اور وہ فوت ہو جائے، ثم مات ولم يصح، ٹھیک ہو جانے سے پہلے ہی وہ فوت ہو جائے، تو اس کی طرف سے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے گا۔ ولم یکن علیہ قضاء، اس کے ذمے قضا واجب نہ ہوگی، لیکن اس نے اگر کوئی نظر کی ہوگی تو اس کی طرف سے اس کا ولی اس کو پورا کرے، قضا عنہ ولی، تو اس کی طرف سے اس کا ولی اس کو پورا کرے گا۔ میت کی جانب سے نفلی روزہ رکھنا تو جائز ہے، نفلی روزہ رکھ کر اس کو ایصال ثواب پہنچایا جائے، لیکن یہ مسئلہ ائمہ اربعہ کے درمیان مختلفی ہے کہ اگر میت کے رمضان کے فرض روزے رہ گئے ہوں تو اس کی ادائیگی کیسے ہو۔ ائمہ ثلاثہ جس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک ہیں، ان حضرات کے نزدیک میت کی طرف سے فرضی روزے نہیں رکھے جائیں گے بلکہ ان روزوں کا فدیہ ہی ادا کر دیا جائے گا، جبکہ امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ میت کی جانب سے اگر کوئی فرض روزے بھی رکھنا چاہے تو ولی رکھ سکتا ہے، فدیہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ احادیث ان کی دلیل ہے، صام عنہ ولیہ، کہ ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ امام احمد بن حنبل کی دلیل حدیث الباب ہے جس میں الفاظ ہیں من مات وعلی صیام صام عنہ ولیہ، مرنے کے بعد اس کا ولی اس کی جانب سے روزہ رکھ لے۔ جواب نمبر 1، ائمہ ثلاثہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب، پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ صام عنہ باداء الفدیہ، میت کی جانب سے ولی اس کا فدیہ ادا کرے، اور یہ فدیہ ادا کرنا گویا روزوں کے قائم مقام ہوگا، یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے والے کے جتنے بھی فرائض ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، کہ مرنے کے بعد نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے، اس کی جگہ فرض روزہ یا فرض نماز ادا نہیں کی جاتی، فدیہ ادا کیا جاتا ہے، نماز یا کوئی فرض ادا روزوں کی شکل میں ادا نہیں کیے جاتے۔ جی آگے دیکھیں، باب الصوم فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان حمزة الاسلمی سأل النبی فقال یا رسول انی رجل اسرد الصوم افاصوم فی السفر قال صم ان شئت وافطر ان شئت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حمزہ اسلمی نے رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں پے در پہ روزے رکھتا ہوں تو کیا میں سفر میں بھی حسب معمول روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے، چاہے روزے رکھ اور چاہے تو افطار کر لے۔
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبر عن جدي قال قلت يا رسول الله إني صاحب زهر أعالج أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان أنا أجد القوة وأنا شاب فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر قال أي ذلك شئت يا حمزة. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہے کہ آپ نے ان کو اجازت دی، رکھنا چاہے رکھ لیں، افطار کرنا چاہیں تو افطار کریں۔ حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی صاحب ظہر، کہ میں جانوروں والا ہوں، میں ان کو لے کر جاتا ہوں، ان پر سفر کرتا ہوں اور کرایہ دیتا ہوں، کبھی دوران سفر رمضان بھی آ جاتا ہے، میں جوان ہوں اور مجھ میں قوت ہے، میں چاہتا ہوں کہ روزہ رکھ لیا کروں کیونکہ مجھے اس کے قضا کرنے سے اس کا روزہ رکھنا آسان لگتا ہے۔ اجدو ان اصوم یا رسول اہون علی من ان اؤخرہ، مجھے روزہ قضا کرنے سے روزے کا رکھ لینا آسان معلوم ہوتا ہے، آسان معلوم ہوتا ہے۔ فَيَكُونُ دَيْنًا، اس لیے کہ وہ قرض کی طرح ذہن پر سوار رہتا ہے۔ آفا اسوم یا رسول اللہ، تو کیا میں سفر میں روزہ رکھ لیا کروں؟ اعظم لاجری، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ او افطرو، یا پھر میں روزہ چھوڑ دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے حمزہ جیسا تیرا جی چاہے ویسا۔ تو سفر میں روزے کا رکھنا یہ عظیمت کے درجے میں اجر و ثواب زیادہ ہے اور چھوڑ دینے کی اجازت بھی ہے۔ عن طاؤوس عن ابن عباس قال خرج النبي من المدينة إلى مكة حتى بلغ عصفة ثم دعي بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام النبي وأفطر فمن شاء صام ومن شاء افطر۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ مدینہ سے مکہ کو چلے، جب عصفان ایک جگہ کا نام پہنچے تو آپ نے ایک برتن منگوایا اور اسے اپنے منہ تک بلند کیا، فرفعہ الی فیہ، کیوں؟ لیوریہ الناس، تاکہ لوگ دیکھ سکیں، تاکہ لوگ لیوریہ الناس، تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رمضان کا، پس ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں، لہذا جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے روزہ افطار کر لے۔ عن انس قال سافرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في رمضان فصام بعضنا وافطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کیا ہے، بس ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، لیکن نہ تو کسی روزہ رکھنے والے نے نہ رکھنے والے پر اعتراض کیا اور طعن کیا، اور نہ کسی روزہ نہ رکھنے والے نے روزہ دار پر طعن اور اعتراض کیا، یعنی ایک دوسرے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ عن ربيعة بن يزيد أنه حدث عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهو مقبون عليه فانتظرت خلبته فلما خلا سألت عن صيام رمضان في السفر قال فخرجنا مع النبي في رمضان عام الفتح فقال رسول الله يصوم ونصوم إلى آخره۔ حضرت قزعہ سے روایت ہے کہ میں ابو سعید خدری کے پاس گیا اور وہ لوگوں کو فتویٰ دے رہے تھے اور لوگ ان پر جھکے ہوئے تھے، وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَيْهِ، لوگ ان پر جھکے ہوئے تھے۔ میں فرصت کا منتظر جب اکیلے ہوئے تو میں نے حالت سفر میں رمضان میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا جس سال مکہ فتح ہوا اس سال ہم رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے اور ہم بھی روزہ رکھتے،
حتى بلغ منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر قال ثم سرنا فنزلنا منزلا قال إنكم تسبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكان عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي قبل ذلك وبعد ذلك. حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ بھی روزہ رکھتے اور ہم بھی روزہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم منزلوں میں سے ایک منزل پر پہنچے، آپ نے فرمایا اب تم دشمن کے قریب آ گئے ہو، لہٰذا روزہ نہ رکھنا تمہاری قوت کا سبب ہوگا۔ پس اگلے دن ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے نہ رکھا، پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک جگہ اترے، آپ نے فرمایا صبح کو تم دشمن پر ہوگے، اب روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے قوت کا سبب ہوگا۔ پس سب نے افطار کیا کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہو گیا تھا۔ فکان عظیمتا من رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا، یعنی پہلی مرتبہ روزہ نہ رکھنا وہ اختیاری تھا، اب روزہ کا چھوڑنا وہ لازمی امر ہو گیا تھا۔ امام حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے۔ باب اختیار الفطری، اس بات کا بیان کہ روزے کی سفر کی حالت میں روزے کا رکھنا وہ ناپسندیدہ ہے، جبکہ روزہ کا چھوڑ دینا وہ پسندیدہ ہے۔ عن محمد بن عمر بن حسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر سایہ کیا کہ اور اس کے گرد ہجوم ہے، ازدحام ہے، آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی جب اجازت دی تھی، اس کے باوجود اپنی کمزوری سے قطع نظر کرتے ہوئے روزے کا رکھ لینا کوئی نیکی شمار نہیں ہوگا، ایسی صورت میں روزے کا نہ رکھنا ہی بہتر ہے، ایسی صورت میں روزے کا نہ رکھنا ہی وہ بہتر ہے۔ اپنی صحت کو اور اپنی جسمانی قوت و طاقت کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ عن انس بن مالک رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير أغارت علينا خيل لرسول الله فانتهيت، أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال اجلس فأصم من طعامنا هذا، فقلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما، قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی عبداللہ بن کعب کے ایک شخص ہیں، یعنی ان سے مشہور صحابی انس بن مالک مراد ہیں جو خادم رسول تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہماری قوم پر حملہ آور ہوئے، اس وقت یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ پس راوی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا اجلس فاصب من طعامنا، بیٹھ جاؤ اور ہمارے اس کھانے میں سے کچھ کھا لو، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں، تو آپ نے پھر فرمایا اجلس احدثک عن الصلاة وعن الصیام، کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں نماز اور روزے کے متعلق بتاتا ہوں۔ اللہ تعالی نے مسافر کو روزہ اور آدھی نماز معاف فرما دی
اور دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو بھی روزہ معاف فرما دیا۔ اللہ کی قسم آپ نے دودھ کا ذکر کیا یا ایک کا، دونوں کا؟ واللہ لقد قالہما جمیعا او احدہما، اللہ کی قسم آپ نے ان دونوں کا ذکر کیا، یعنی کہ دودھ پلانے والی یا حاملہ دونوں کا ذکر کیا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے اس بات پر بہت افسوس ہو رہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں سے کچھ نہ کھایا۔ فتلہفت نفسی اللہ اکون اکلت من طعام رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں سے میں نے کچھ نہ کھایا، اس پر مجھے افسوس رہا۔ اس میں حضرت انس بن مالک سے، وہ مشہور صحابی انس بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ انس بن مالک سے جو بنی عبداللہ بن کعب کے ایک شخص تھے، وہ دوسرے صحابی انس بن مالک وہ مراد ہے۔ باب فی من اختار الصیام، جنہوں نے کہا کہ سفر کی حالت میں روزہ کا رکھنا وہ افضل ہے۔ عن ابی الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى ان احدنا لا يضع يده على راسه او كفه على راسه من شدة الحر ما فينا صائما الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحہ۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ بعض غزوات میں انتہائی شدید گرمی میں نکلے، یہاں تک کہ ہم میں سے ہر شخص دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ہاتھ یا تیلی رکھ لیتا، اور ہم میں سے سوائے رسول اللہ کی اور سوائے عبداللہ بن رواحہ کے کوئی روزے دار نہ ہوتا تھا۔ ما فینا صائم الا رسول اللہ و عبداللہ بن رواحہ، سوائے رسول اللہ اور عبداللہ بن رواحہ کے ہم میں کوئی روزہ دار نہ ہوتا تھا۔ اس قدر شدید گرمی اور پیاس کی وجہ سے ہم میں سے کوئی روزہ دار نہ ہوتا تھا، اور اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ روزے سے ہوتے تھے۔ تو یہ ان حضرات کی دلیل ہے کہ جو حضرات سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کو افضل اور بہتر قرار دیتے۔ جی وہ بھی قال حدثنا حامد بن یحییٰ حدثنا ہاشم بن القاسم تحویل قال حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو قتيبة المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه، من كانت له حمولة تأوی إلى شبع فلیصم رمضان حیث أدرکه۔ حضرت سلمہ بن محبق حذلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو جو آسانی سے منزل تک پہنچا دے اور پیٹ بھر کھانا میسر ہو، میسر فلیصم رمضان حیث ادرکہ، تو اس کو چاہیے جہاں رمضان کا مہینہ پائے وہیں روزہ رکھے۔ عن سلمة بن المحبق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرکہ رمضان فی السفر فذکر معناه۔ سلمہ بن محبق سے ایک دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے کہ اس میں یہ الفاظ ہے من ادرکہ رمضان فی السفر، کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فذکر معنہ، اسی معنی کی روایت انہوں نے ذکر کی ہے۔ ان احادیث سے بھی سفر میں روزہ رکھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، بشرطے کہ تکلیف نہ ہو، اگرچہ روزہ قضا کرنا بھی جائز ہے۔ باب متی یفطر المسافر اذا خرج، یعنی مسافر جب سفر کو نکلے تو کب سے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے اور روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کا بیان۔ ان کلیب بن ذہل الحضرمی اخبرہ،
عن عبید قال جعفر بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداؤه. قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة قال اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أبو بصر أترغب عن سنة رسول الله قال جعفر في حديثه فأكلا. جی حضرت جعفر بن جبر سے روایت ہے کہ میں رمضان میں صحابی رسول حضرت ابو بصرہ غفاری کے ساتھ ایک کشتی پر سوار تھے. جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو صبح کا کھانا آیا. ابھی شہر کے مکانات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے دسترخوان منگوایا اور مجھ سے کہا آؤ قریب آؤ، یعنی کھانے میں شریک ہو جاؤ. میں نے کہا کیا آپ شہر کے مکانات نہیں دیکھ رہے؟ ابو بصرہ غفاری بولے کیا تو رسول اللہ کی سنت سے اعراض کرتا ہے؟ پھر انہوں نے کھانا کھایا. یعنی جو ہی سفر کا آغاز ہوگا اس پر سفر کے احکامات جاری ہوں گے، اگرچہ ابھی تک شہر کی آبادی سے کچھ ہی دور نکل چکے ہوں اور شہر کی جو حدود ہے اس سے باہر نکل چکے ہوں اور وہ شہر کی آبادی اور شہر کے مکانات ابھی نظر آ بھی رہے ہوں، تب بھی سفر کے احکامات وہ جاری ہو جائیں گے. باب مسیرت ما یفطر به، سفر کی وہ مسافت جس کی وجہ سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. عن ابي الخير عن منصور الكلبي ان دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط وذلك 3 أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه الناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه أن قوما رغبوا عن هدي رسول الله وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. حضرت منصور الکلبی سے روایت ہے کہ مرتبہ دحیہ بن خلیفہ دمشق کے ایک گاؤں میں اتنی مسافت پر گئے جتنا کہ فسطاط سے عقبہ کا فاصلہ اور یہ 3 میل کا فاصلہ بنتا ہے. یہ واقعہ رمضان کا ہے. انہوں نے اس سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی روزہ نہیں رکھا، مگر کچھ لوگوں نے اتنی کم مسافت کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کو برا سمجھا. کری آخرون ان یفطروا، روزہ کے افطار کرنے کو انہوں نے برا سمجھا. جب وہ یہ دحیہ بن خلیفہ اپنے گاؤں واپس آئے تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے وہ بات دیکھی جس کے دیکھنے کا مجھے گمان بھی نہیں تھا. لوگوں نے رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے انحراف کیا. اس سے انحراف کرنے والوں سے ان کی مراد ان لوگوں سے تھی جنہوں نے روزہ رکھا تھا. اس کے بعد فرمایا اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہم اقبضنی الیک، تو اپنے پاس مجھے. فائدہ، جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کے بارے میں حضرت دحیہ بن خلیفہ یہ سمجھے انہوں نے روزہ عزیمت کی بنا پر نہیں بلکہ سہولت اور رخصت سے اعراض کرنے کی بنا پر رکھا ہے جو شریعت نے لوگوں کو دے رکھی ہے. اس بنا پر انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے، وگرنہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا تو قابل اجر و ثواب ہے. وہ بھی قال حدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن عبید اللہ عن نافع ان ابن عمر كان يخرج الى غاب فلا يفطر ولا يقصر. یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غابہ ایک گاؤں کا نام ہے کی طرف جاتے تھے اور سفر میں نہ تو روزہ کا افطار کرتے تھے، یعنی روزہ ترک بھی نہیں کرتے تھے، اور نہ نماز میں قصر کیا کرتے تھے. نہ نماز قصر کرتے اور نہ ہی روزہ ترک کرتے. بین السطور لکھا ہوا غابہ ہوا موضع قریب من المدینہ من عوالیہا، یہ مدینہ منورہ سے قریب ایک جگہ ہے غابہ، تو وہاں سفر
سفر شرعی نہیں، اس لیے ابن عمر نہ تو نماز قصر کرتے اور نہ ہی روزہ افطار کرتے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اتنی ہی مسافت کے سفر میں روزہ ترک کیا جا سکتا ہے جتنی مسافت پر نماز میں قصر ہوتا ہے۔ جتنی جتنی مسافت میں نماز میں قصر کی جا سکتی ہے، اتنی ہی مسافت میں روزہ افطار یعنی روزہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ اور مسافت قصر کتنی ہے؟ وہ 48 میل جو 72 یا 76 کلومیٹر بنتے ہیں، یہ ہے سفر شرعی۔ اس سے 72 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر ہو تو اس سفر میں روزہ کا افطار کرنا اجازت ہے، رخصت ہے، اور اس طرح نماز کا قصر کرنے کی بھی نماز کا قصر کرنا، یہ نماز کے قصر کرنے کا حکم ہے۔